السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم مسلم پولیٹیکل فلسفی کے ایک نہایت اہم فلسفر الفارابی کے بارے میں بات کریں گے۔ فارابی کو اسلامی دنیا میں سیکنڈ ٹیچر یعنی معلم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایرسٹوٹل کے بعد فلسفے میں ان کا مقام بہت بلند سمجھا گیا۔ آئیے سب سے پہلے ان کا مختصر سوانح خاکہ دیکھتے ہیں۔ ابو نصر محمد بن طرخان الفارابی 870 میں ترکستان کے مقام فاراب میں محمد نامی ایک ترک سپہ سالار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ فارابی ترکی زبان بولتا تھا اور آخری دم تک ترکی لباس پہنتا رہا۔ فارابی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کے سفر بھی کیے۔ بغداد بھی گئے جو اس وقت علم فلسفہ کا مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے مشہور استاد یوحنا ابن حیان سے فلسفہ سیکھا۔ قاضی کے عہدے پر بھی رہے۔ یہ ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ فارابی نے صرف علم حاصل نہیں کیا بلکہ وہ اس دور کے مذہبی اور فکری دباؤ کو بھی محسوس کرتے رہے، خاص طور پر خلیفہ المقتدر کے زمانے میں جہاں فلسفے اور آزاد خیالی پر قدغنیں لگائی جا رہی تھی۔ فارابی کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ان کی سادگی اور قناعت ہے۔ وہ بغداد میں انتہائی تنگ دستی میں رہے اور بعد میں شام جا کر حلب میں ہمدانی حکمران جو اس وقت سیف الدولہ کے دربار سے بھی وابستہ ہوئے۔ انہوں نے دمشق میں 950 میں وفات پائی۔ اب یہاں سے ہم ان کے سیاسی فلسفے کی طرف آتے ہیں۔ فارابی نے ایک مثالی ریاست کا تصور پیش کیا۔ ان کی چند اہم کتابیں جو مسلم پولیٹیکل فلسفی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے المدینہ الفاضلہ، تحصیل السادہ، سیاست المدنیہ وغیرہ۔ اب پڑھتے ہیں ہم مسلم پولیٹیکل فلسفی کے ایک نہایت اہم تصور معاہدہ عمرانی یعنی سوشل کانٹریکٹ کی طرف۔ ہم اب اس کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ الفارابی نے اسے کس انداز میں پیش کیا۔ ویسے الفارابی نے ارسطو کی کتابوں کی شرح بھی لکھی ہے، لیکن ایک دو جگہ وہ ارسطو سے اختلاف کرتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے انسان مدنی الطبع ہے، یعنی فطری طور پر سماجی حیوان، لیکن فارابی کہتے ہیں انسان فطری طور پر معاشرتی نہیں بلکہ ضرورت کے تحت معاشرہ بناتا ہے۔ فارابی کے مطابق انسان ابتدا میں منتشر تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اسے تحفظ کی ضرورت ہے اور انصاف کا قیام اس کے لیے ضروری ہے، تو اس نے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور اسے ہم معاہدہ عمرانی کے نام سے جانتے ہیں۔ سوشل کانٹریکٹ الفارابی کے مطابق کیوں بنا؟ ان کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات میں سے ہے باہمی ضرورت، انصاف کا حصول، تنازعات کا خاتمہ اور ضروریات زندگی کی تکمیل۔ اگر یہ ضرورتیں نہ ہوتی تو نہ ریاست بنتی اور نہ حکومت نہ معاشرہ۔ ہیومن نیچر، ڈوئل فورسز۔ فارابی انسان میں دو اہم قوتیں بیان کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے قوت ناطقہ یعنی ریشنل پاور، جس سے انسان سوچتا ہے اور اچھے برے کو پہچانتا ہے۔ دوسری ہمارے پاس ہے قوت نزوعیہ یعنی خواہش دلانے والی جو طاقت ہوتی ہے، جس سے خواہشات، محبت، نفرت اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ انسان اپنی اس خواہش دلانے والی قوت کی وجہ سے ہی جھگڑالو ہے، لیکن جو ریشنل پاور ہے وہ اسے کنٹرول کرتی ہے۔ اب فارابی کے مطابق ابتدا میں جو طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، جس سے جھگڑے، فساد، عدم استحکام پیدا ہوا۔ آخر کار انسان اس صورتحال سے تنگ آ گیا اور اس نے اپنے کچھ حقوق جو ہے وہ ایک مرکزی طاقت کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں نیچر آف سوشل کانٹریکٹ کیا ہے۔ یہاں جو فارابی کا نظریہ ہے وہ بہت بیلنسڈ ہے۔ انسان اپنے تمام حقوق نہیں چھوڑتا بلکہ صرف کچھ حقوق جو ہے وہ ریاست کو دیتا ہے، یعنی ایک اعتدال پر مبنی نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ فارابی کے مطابق اس معاہدے سے ایک منظم ریاست وجود میں آتی ہے۔ اختیارات جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر منتقل ہوتے ہیں، جبر نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک اخلاقی اور عقلی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ بنتی ہے۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر ہے کہ انسان صرف کھانے، پینے اور خواہشات پورے کرنے کے لیے معاشرہ نہیں بناتا بلکہ اصل مقصد اس کا ہے سیلف پرفیکشن یعنی تکمیل ذات۔ اب کانسیپٹ آف پرفیکشن کیا ہے؟ فارابی کے مطابق انسان میں معقولات موجود رہتے ہیں جو اسے ابتدائی کمال یعنی استکمال اول تک لے جاتے ہیں، لیکن
حقیقی مقصد کیا ہے اس کا؟ الٹیمیٹ پرفیکشن، اور یہ ممکن ہے صرف معاشرے میں رہ کر دوسروں کے ساتھ تعاون کر کے، یعنی دوسروں سے الگ رہ کر وہ اپنا کمال جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ٹائپ آف سوسائٹیز کون سی ہے؟ تو فارابی نے معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے کامل اجتماع، پرفیکٹ سوسائٹی، دوسرا ہے غیر کامل اجتماع یعنی امپرفیکٹ سوسائٹی۔ پھر پرفیکٹ سوسائٹی کی ہمارے پاس 3 اقسام آتی ہے۔ پہلے میں پوری دنیا شامل ہے، دوسرے میں وہ قوم اور امت تک آتا ہے، اور تیسرے میں ہمارے پاس اجتماع صغرا یعنی شہر شامل ہے۔ یہاں شہر یعنی مدینہ وہی تصور ہے جو پلیٹو کے ہاں اسٹیٹ کا ہے۔ اب جو ہمارے پاس امپرفیکٹ سوسائٹی ہے اس میں وہ دیہات آتے ہیں، محلے آتے ہیں، یہ سب مل کر بڑے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ فارابی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن، وہ معاشرے کو صرف ریاست تک محدود نہیں رکھتے بلکہ عالمی سطح پر یعنی انٹرنیشنل لیول پر لے جاتے ہیں۔ یہ تصور بعد میں ماڈرن پولیٹیکل تھیوری میں بھی بہت اہم سمجھا جانے لگا۔ انٹرنیشنل یونٹی میں جو چیلنجز ہے تو فارابی کے مطابق عالمی اتحاد میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں ہے جغرافیائی اختلاف، آب و ہوا، ثقافت اور زبان۔ خاص طور پر ان کی نظر میں زبان جو ہے وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر بہترین معاشرہ جو ہے وہ شہر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے۔ اب الفارابی کے مطابق دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ کی کتنی ٹائپس ہمیں بتائی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ٹائپس آف اسٹیٹ ہے وہ 2 آتی ہے، ایک ہے مدینہ فاضلہ اور ایک ہے ناقص ریاستیں۔ اب ہمارے پاس کچھ سوالات بھی آتے ہیں، کیا ہر ریاست ایک جیسی ہوتی ہے؟ کیا ہر معاشرہ انسان کو کامیاب بناتا ہے؟ یا کچھ ریاستیں انسان کو اوپر لے جاتی ہے اور کچھ اسے گرا دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب الفارابی کے دیے گئے کانسیپٹ آف اسٹیٹ کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ فارابی کے مطابق ریاستیں بنیادی طور پر 2 قسم کی ہے، جیسے پہلے پڑھا، ناقص ریاست یعنی امپرفیکٹ اسٹیٹ اور اعلیٰ ریاست پرفیکٹ اسٹیٹ۔ اسی تقسیم سے مسلم پولیٹیکل فلسفی کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ جو فارابی کا پرفیکٹ اسٹیٹ ہے المدینہ الفاضلہ، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ ریاست وہ کسے کہتے ہیں۔ الفارابی کے نزدیک جو پرفیکٹ اسٹیٹ کی ریاست کا تصور ہے وہ افلاطون کے مثالی ریاست کے تصور سے بہت قریب ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو وہ فائنل پرفیکشن تک نہیں جا سکتے۔ پرفیکٹ اسٹیٹ وہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹیمیٹ ہیپینس حاصل کرنا ہو۔ فارابی اس تصور کو مزید وسیع کرتے ہوئے شہر، معاشرہ، قوم اور پوری دنیا تک لے جاتے ہیں، یعنی صرف ایک جگہ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی بہتری کی بات کرتے ہیں۔ فارابی اس کے لیے ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایک انسانی جسم کی طرح ہے اور دل اس کا جو ہے وہ حکمران ہے، باقی اعضاء عوام ہیں۔ اگر دل صحیح ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو، اگر حکمران خراب ہو تو پوری ریاست جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس ریاست کا سب سے اہم عنصر وہ حکمران جس کو وہ کہتے ہیں وہ رئیس الاول ہوتا ہے۔ یہ بالکل دل کی مانند ہے جو پوری جسم کو زندگی دیتا ہے۔ الفارابی کے مطابق ایک مثالی معاشرہ جو ہے اس میں 4 قسم کی خوبیاں ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فضائل نظریہ یعنی علمی و عقلی، فضائل فکریہ سوچ اور تدبر کی صلاحیت رکھنے والی، پھر ہے فضائل خلقیہ یعنی جس میں مورل یا اخلاقی خوبیاں ہو، فضائل عملیہ آخر میں وہ پریکٹیکل چیز کو رکھتے ہیں یعنی عملی مہارتیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت فکری اور نظری فضائل کو دی جاتی ہے، جبکہ عملی فضائل جو ہے جیسے بھی بتایا وہ آخر میں آتے ہیں۔ سوشل کلاسیفیکیشن آف پیپل جو ہے یعنی معاشرتی طبقاتی جو تقسیم ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ رکھتے ہیں فلسفی یعنی دانشور علماء لوگوں کو، دوسرے نمبر پر ادبا، تیسرے نمبر پر سائنسدان یا اہل علم وغیرہ، چوتھے نمبر پر سپاہی اور 5ویں نمبر پر مزدور۔ ہر طبقہ اپنی جگہ اہم ہے اور سب مل کر ایک ریاست کو مکمل بناتے ہیں۔
الفارابی کی ناقص ریاستوں پر بات کرنے کے بعد ہم رئیس الاول کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے امپرفیکٹ اسٹیٹ۔ اب آتے ہیں اصل کریٹیکل حصے کی طرف۔ فارابی کے مطابق اکثر ریاستیں جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ الٹیمیٹ ہیپینس کو نہیں پہچانتے۔ امپرفیکٹ اسٹیٹ میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے المدینہ الجاہلہ کی۔ تو یہ سب سے اہم ہے، کامن ریاست ہے۔ یہاں لوگ الٹیمیٹ ہیپینس کو نہیں جانتے، دولت، صحت، شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس کی مزید ہمارے پاس 6 اقسام ہیں، جن میں سے کوئی صرف بیسک نیڈز کے لیے کام کرتا ہے، یا کوئی صرف عیش و عشرت کے لیے، کوئی صرف طاقت کے حصول کے لیے، کوئی صرف دولت کے لیے، کوئی صرف جو ہے وہ شہرت کے لیے، یا کہیں پہ جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ بہت بے لگام ہوتی ہے، یعنی ڈیموکریسی وداؤٹ ڈسپلن۔ اب جو ہمارے پاس امپرفیکٹ اسٹیٹ کی دوسری مثال ہے وہ ہے المدینہ الفاسقہ۔ یہاں لوگ سچ کو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ صحیح غلط میں تمیز رکھتے ہوئے بھی غلط کرتے ہیں۔ تیسری قسم ہمارے پاس ہے المدینہ المبدلہ۔ یہ وہ ریاست ہے جو پہلے اچھی تھی مگر پھر بگڑ گئی، یعنی نظریات جو ہے وہ لوگوں کے بدل گئے اور اس کے ساتھ ان کے اعمال بھی جو تھے وہ بدل گئے۔ المدینہ الضالہ جو ہے ہمارے پاس یہ سب سے خطرناک ریاست ہے، یعنی یہ خدا کو مانتی ہے مگر غلط نظریات کے ساتھ، یعنی گمراہ قیادت اور جھوٹا نظریہ۔ تو یہ ہمارے پاس جو تھی وہ تھی امپرفیکٹ اسٹیٹ کی ہمارے پاس ٹائپس۔ اب جو الفارابی کا رئیس الاول کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ رئیس الاول الفارابی کی مثالی ریاست المدینہ الفاضلہ کا مرکزی ستون ہے۔ یعنی رئیس الاول کا جو انتخاب ہے وہ فارابی کے خیال میں صرف محنت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ فطری اوصاف کا ہونا ضروری ہے جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جو پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ حاکم نہیں بن سکتا۔ قیادت یعنی رئیس الاول کا جو انتخاب ہے وہ انسانی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ فطرت خود کچھ خاص افراد کو منتخب کرتی ہے۔ The supreme position of رئیس الاول۔ رئیس الاول جو ہے وہ ریاست میں سب سے اعلیٰ اور کامل شخصیت ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ تمام طبقات کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ہر علم اور فن میں بنیادی فہم رکھتا ہو، وہ معاشرے کے لیے ایک مکمل رہنما ہوتا ہے، یوں وہ ریاست میں ایک پرفیکٹ انسان کی حیثیت رکھتا ہے۔ الفارابی کے مطابق ریاست جو ہے وہ ایک زنجیر کی مانند ہے، ہر عہدہ اپنے سے اوپر والے عہدے کے تابع ہوتا ہے، ہر فرد اس طرح ایک دوسرے سے جڑا بھی ہوتا ہے، یعنی پورا نظام جو ہے وہ باہمی انحصار پر قائم ہے۔ لیکن اس نظام میں جو رئیس الاول ہے وہ کسی انسان کے تابع نہیں ہوتا، وہ براہ راست عقل سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور وہ پوری ریاست کو چلاتا ہے۔ رئیس الاول کی پھر فارابی نے ہمیں 12 خصوصیات بتائی ہے۔ فارابی کے مطابق رئیس الاول میں ان 12 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں یعنی صحت اور جسمانی قوت اس کی اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ذہانت اور فہم و فراست کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مضبوط حافظہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے دوراندیشی اور معاملہ فہمی ہونی چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ ہے فصاحت و بلاغت۔ چھٹے نمبر پہ ہے علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہو۔ پھر ہے کہ وہ دنیاوی لالچ اور عیش سے پرہیز کرے، سچائی سے محبت کرے، جھوٹ سے نفرت کرے، بردباری ہو، وقار ہو اس میں، مال و دولت سے بے نیاز ہو، انصاف کرے، فیاض ہو، جرت اور عزم و ہمت رکھتا ہو۔ اب ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آیا اس دنیا میں کوئی انسان ان ساری خوبیوں پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ الفارابی خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک ہی شخص میں یہ تمام صفات اکٹھی ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں اس کا نظریہ جو ہے وہ ایک مثالی حد تک بلند نظر آتا ہے۔ ویسے الفارابی نے اس کا متبادل حل اجتماعی قیادت کی صورت پیش کیا ہے۔ اگر ایک فرد میں یہ تمام صفات نہ ہو تو چند افراد مل کر رئیس الاول کا کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان میں اتحاد ہو۔
وہ باہمی تعاون کے ساتھ کام کرے۔ یہ تصور دراصل اجتماعی حکمرانی کی ابتدائی شکل بھی ہے۔ الفارابی کا یہ نظریہ بعد میں یورپی سیاسی فلسفے میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہابس، لاک اور روسو نے ریاست اور معاہدہ عمرانی جیسے نظریات جو تھے وہ پیش کیے، لیکن فارابی نے اس سے بہت پہلے ریاست کے ایک منظم تصور کو بیان کیا۔ سب سے اہم موضوع جو ہمارے پاس یہاں ہے، الفارابی پر افلاطون کا اثر۔ اسلامی فلسفے کی تاریخ میں اگر کسی مفکر پر یونانی فلسفے کا گہرا اثر نظر آتا ہے تو وہ ہے الفارابی، اور ان میں سب سے بڑا اثر جو ان پہ نظر آتا ہے وہ ہے پلیٹو کا۔ سوال یہ ہے کہ فارابی نے صرف افلاطون کی تقلید کی ہے یا انہوں نے خود بھی کچھ نیا اضافہ کیا ہے؟ افلاطون کے مطابق ریاست جو ہے وہ ضرورت کی پیداوار ہے، انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے معاشرہ بناتا ہے، مثالی ریاست اس کا جو ہے وہ ایک فکری ڈھانچہ ہے۔ فارابی نے بھی تقریباً یہی بات کی کہ انسان اکیلا مکمل نہیں رہ سکتا، وہ ضرورت کے تحت معاشرہ بناتا ہے، ریاست کامل اور ناقص ہو سکتی ہے۔ تو فارابی نے اس افلاطون کے جو ریاستی تصور کو اسلامی شکل دے دی۔ فلاسفر کنگ جو ہے افلاطون کا، الفارابی کے ہاں وہ رئیس الاول پہ آ جاتا ہے۔ افلاطون کا نظریہ جو فلاسفر کنگ کا ہے، یعنی جو حکمت رکھتا ہے وہی حکمرانی کرے۔ فارابی نے اسے تھوڑا سا آگے بڑھایا کہ رئیس الاول کی صورت فرق یہ ہے کہ افلاطون کے یہاں حکمران صرف فلسفی ہے، فارابی کے ہاں وہ فلسفی، اخلاقی اور روحانی شخصیت ہے، یعنی فارابی نے اسے اسلامی رنگ دے دیا۔ پھر ریاست کی جو طبقاتی تقسیم افلاطون نے کی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ پہلے نمبر پہ اس نے حکمرانوں کو رکھا تھا، دوسرے نمبر پر سپاہی، تیسرے نمبر پر مزدور۔ فارابی کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ رئیس، دوسرے پر علماء، اہل حکمت، تیسرے نمبر پہ عوام، یعنی ڈھانچہ جو اس کا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ جمہوریت کے معاملے میں فارابی نے افلاطون کو تقریباً فالو کیا کہ ہر فرد کو مکمل آزادی دینا جو ہے وہ انتشار پیدا کرتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ فارابی نے یونانی نظریہ کو اسلامی فلسفے میں تبدیل کیا۔ تو یہ لیکچر تھا، زیادہ تفصیل تو نہیں ہوا پھر بھی، لیکن یہ تھا الفارابی پہ۔ امید ہے اس سے الفارابی کو سمجھنے میں تھوڑی بہت مدد جو ہے وہ ملی ہوگی۔ سلائیڈ میں ساری تفصیل موجود ہے۔